بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سرظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے ہمارا ٹاپک آج بینکنگ میں چیک کے لوازمات یا چیک کی شرائط یا کنڈیشنز یا ایسنشلز وغیرہ۔ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ ہمارا چیک جو ہے کس وقت ایک پراپر چیک بنتا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ جائیں اور بینک میں جا کر چیک لے کے اور کیش لے کے آ جائیں، ایسا نہیں۔ اس میں بہت ساری ایسنشلز چاہیے۔ اگر وہ لوازمات، اگر وہ شرائط اس چیک کے اوپر پوری ہو رہی ہوں گی تو آپ کو کیش دیا جائے گا، ورنہ آپ کو کیش ڈرا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج ہم انہی شرائط پر بحث کر رہے ہیں گا۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ سب سے پہلے تو چیک کے لوازمات میں ہے کہ ہمارا جو چیک ہے اسے رائٹنگ فارم میں ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بلینک فارم میں پیش کر دیں۔ ہاں، آپ کسی کو بلینک دے سکتے ہیں، آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بلینک چیک آپ دے سکتے ہیں، لیکن بینک میں جا کر اسے رائٹنگ فارم میں ہونا ہے۔ آپ نہیں فل کریں یا پھر وہ آدمی فل کر رہے جس کے نام آپ جاری کر رہی ہیں، اگر وہ نہیں فل کرنا چاہتا تو پھر آپ کا بینک کا جو بھی پرسنل وہاں بیٹھا ہوگا وہ اسے فل کر دے گا آپ سے پوچھ کر۔ تو اس کو ہونا رائٹنگ فارم میں ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈراور ہی اس کو فل کرے، ڈراوی ہی اس کو فل کرے، کوئی بھی اس کو فل کر سکتا ہے۔ تو اس کا رائٹنگ فارم میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور رائٹنگ فارم میں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو تو آلریڈی پرنٹڈ ہوتی ہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ڈیٹ آپ کو وہاں پرنٹ کرنا ہوتی ہے، اماؤنٹ آپ کو پرنٹ کرنا ہوتی ہے اور سائن کرنا ہوتی ہیں۔ میں نے اسپیسیمن میں یہ باتیں بتا دی ہیں، میری کائنڈلی وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ تو تحریر شکل میں ہونے کے بعد دوسری چیز ہے کہ ہمارا چیک جو ہے وہ آرڈر فارم میں ہوتا ہے۔ چیک ایک ریکویسٹ نہیں ہوتی، چیک کوئی پرومس نہیں ہے، چیک ایک آرڈر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل آپ کا اپنا پیسہ بینک میں جمع ہے اور وہ آپ اپنا پیسہ بینک سے وڈرا کر رہے ہیں، اس لیے جب آپ کی اپنی چیز ہے تو ریکویسٹ کیوں کریں گے ہم؟ کیونکہ ہماری اپنی چیز ہے، اس لیے ہم بینک کے نام آرڈر جاری کرتے ہیں۔ یہ ریکویسٹ فارم میں نہیں ہو سکتا، یہ آرڈر فارم میں ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے غیر مشروط ہوتا ہے، انکنڈیشنل ہوتا ہے۔ چیک میں کسی بھی قسم کی اسٹوڈنٹس کوئی شرط لاگو نہیں کی جا سکتی۔ آپ کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں لگا سکتے۔ شرط کیسے؟ مثال کے طور پر چیک پر آپ نے 1 لاکھ روپے لکھا ہوا ہے اور ڈراور جو ہے یہ شرط لگا دے کہ میں نے لکھ تو دیا ہے 1 لاکھ روپے، لیکن اس کو آدھے پیسے دے دیے جائیں، یا پھر کوئی فلاں ڈاکومنٹس وہ پیش کرے تب جا کے اس کو پیسے دیے جائیں، یا فلاں بات وہ کرے، فلاں شرط پوری کرے تب جا کے اس کو پیسے دیے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس آپ نے چیک جو ہے وہ ڈرا کر دیا، بینک میں پہنچ گیا، اگر وہ ضروری شرائط پوری کر رہا ہے تو آپ کو کیش مل جائے گا، کسی قسم کی کوئی شرط وہاں لاگو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سرٹین اماؤنٹ، یقینی رقم۔ جب آپ چیک فل کرتے ہیں تو اس پر جو اماؤنٹ لکھی ہوئی ہوگی وہ یقینی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو 2-4 ہزار روپے دے دیں، یوں نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10-20 ہزار روپے دے دیں۔ آپ کو لکھنا پڑے گا، آپ کو سرٹینلی لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے 4670۔ یہ آپ کو باقاعدہ لفظ لکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ 4-5 ہزار روپے ہی دے دیں۔ سرٹن اماؤنٹ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے سرٹن ڈیٹ بھی ہونی چاہیے۔ جس تاریخ کو بھی وڈرا کرتے ہیں ہم، اس تاریخ کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ تو تاریخ جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اسٹیل چیک بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی کچھ لوازمات ہیں وہ پہلے دیکھ لیجیے گا، میری ویڈیو موجود ہے اس پر بھی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سرٹن اماؤنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں اماؤنٹ کا ہی ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، بینک کے نام آرڈر نہیں جاری کر سکتے کہ اس چیک کے حامل کو 1 تولہ سونا دے دیں، یا یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو کہ اس کو 1 تولہ سونے کی قیمت کے برابر پیسے دے دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سرٹن اماؤنٹ لکھنا پڑے گی، نہ صرف سرٹن اماؤنٹ لکھنا پڑے گی بلکہ آپ کو کرنسی بھی وہاں بتانا پڑے گی۔ روپیز میں پیسے لینے ہیں، ڈالر میں لینے ہیں، ین میں لینے ہیں، کس چیز میں آپ کو پیسے چاہیے، تو آپ کو سرٹن اماؤنٹ بھی ضروری ہے لکھنا وہاں، اور ساتھ میں سرٹن کرنسی کا لکھا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے تاریخ کا اندراج۔ تو آپ کے چیک پر تاریخ کا اندراج ہونا ضروری ہے۔ جس تاریخ کو بھی آپ نے چیک لکھا اس کے 6 مہینے کے اندر اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ چیک جو ہے وہ کیش نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو تاریخ بھی لکھی، مثال کے طور پر آپ نے آج چیک جاری کیا اور اس پر آج کی تاریخ لکھ دی، تو لکھی ہوئی اس تاریخ کے 6 مہینے کے اندر وہ چیک جو ہے وہ وڈرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ وڈرا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ نے اس پر کل کی تاریخ لکھی تو آج آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے، آپ کل ہی جائیں گے۔ تو تاریخ کا اندراج بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے واضح مرتب علیہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے نام آپ چیک جاری کرتے ہیں، آپ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، کسی اور کو چیک دے رہی ہیں، تو اس پرسنالٹی کا لکھا ہونا واضح طور پر ضروری ہے۔ یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اس پر بھی ویڈیو میری موجود ہے، دیکھ لیجئے گا کائنڈلی۔
कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके नाम जारी कर सकते हैं। ऑर्डर चेक है तो फिर क्या सूरत हाल होती है, बेरर चेक है तो उसको क्या सूरत हाल होती है। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। किसी शख्सियत के नाम होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी इदारे के नाम करें तब भी शख्सियत उसकी जो ओन कर रही होगी उसको उसके नाम लिखा जाएगा। तो आप जब चेक जारी करेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। तो उसके बाद है हमारे पास दस्तखत शुदा। जिस तरह बिल्कुल मैं यहाँ तो आपको ये बताता चला जाऊँ कि मसलन हम IMF से कर्जा लेते हैं और IMF जो है वो चेक जारी कर देता है, या IMF जो है वो जो चेक जारी करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि हम स्टेट पाकिस्तान के नाम जो चेक जारी कर रहे हैं, नहीं, उसको ओन कर रहा होगा कोई ना कोई, वो स्टेट बैंक के गवर्नर के नाम चेक जारी करेगा। कोई पर्सनैलिटी वो कोई मुमकिन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर्सनैलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। चेक पाकिस्तान के नाम नहीं जारी होगा, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर जारी होगा या फिर गवर्नर स्टेट बैंक के नाम जारी होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा जो चेक है, तो उसके बाद स्टूडेंट हमारा चेक जो है वो प्रॉपर्ली साइंड होना बड़ा ज़रूरी है। जो ड्रॉवर है वो उसे बाकायदा चेक को साइन करेगा। ऐसा नहीं है कि चेक साइन ना हो और आप उसे प्रेजेंट कर दें। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो थंब इंप्रेशन से भी चल सकता है काम, अंगूठा लगाकर भी आप चेक ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई ना कोई आपकी सर्टिफिकेशन वहाँ ज़रूरी है कि ये चेक आप ही जारी कर रहे हैं। साइन करेंगे तो सर्टिफाई हो गया कि आपने चेक जारी किया है, अंगूठा लगा देंगे सर्टिफाई होगा कि ये चेक आपने ही जारी किया है। तो स्टूडेंट ये चीज़ा बातें थीं, इसके अलावा भी एक दो हैं लेकिन कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। ये अहम चीज़ें थीं जो चेक के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। चेक के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पाई जानी ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी देखें कि चेक फटा होना नहीं चाहिए, कटा होना नहीं चाहिए, चेक पानी में भीगा हुआ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें भी हैं, ये भी शराइत में ही आती हैं, लेकिन इनकी कोई इतनी वो नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये बड़ी अहम चीज़ें थी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो हम इसके यहाँ आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि हम अब ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम पर भी लेक्चर दे रहे हैं। तो मैंने बाकायदा जो है वो अपने व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया है स्टूडेंट को, उस पर जाके आप एक फॉर्म है वो फिल करें, रजिस्टर करें और हमारी बाकायदा क्लासेस जो हो रही हैं उसमें आप भी शामिल हो जाएं। तो हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़।